حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ جو خواجہ بزرگ حضرت معین الدین اجمیری کے دادا پیر ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اتنا بڑا ولی اللہ کا مقبول، ان کا میں مقام آپ کو بتاتا ہوں کہ بندہ آیا، اس نے عرض کی کہ حضور بڑے ابتر حال تھا، میلے کچلے کپڑے، گندا بڑا بکھرا ہوا ٹوٹا ہوا آدمی. تو اس نے عرض کی جناب میرے لیے دعا فرمائیں. حضرت خواجہ خواجگاں حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے متعلق امام غزالی نے بھی بہت کچھ لکھا ہے احیاء العلوم میں. تو آپ نے جب اسے اس کی بات سنی کہ یہ کچھ التجا کر رہا ہے، دعا کرانا چاہتا ہے، تو بجائے اس گھمنڈ میں کہ انسان فخر میں آ جائے کہ یہ اتنی دنیا مجھ سے دعا کرانے کے لیے آئی ہے، تو میں بہت بڑا پیر ہوں، بڑا شیخ ہوں، بہت بڑا علامہ ہوں، استاد ہوں، ہے جی، تو مجھے کیا لوگ سمجھ کر عرض کر رہے ہیں، یہ سمجھنے کے بجائے حضرت شریف حاجی زندنی میں کیا سمجھا، اس کی حالت کو دیکھ کر اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے آگے کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاجی شریف صاحب رونے لگے، کہنے لگے کہ میرے مالک، میرے حالات کی ابتری کو تو جانتا ہے، میں ایک تیرا بے کس اور تنہا انسان ہوں، عاصی ہوں، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، روئے زمین پر مجھ جیسا کوئی گناہ گار نہیں ہے، اگر تو اپنی ستاری کا پردہ چادر مجھ سے اٹھا لے تو میں ننگا ہو جاؤں، یہ تیری کمال کرم ہے کہ تو نے آج تک مجھے ڈھانپا ہوا ہے. تو یہ جملے حضرت نے عرض کیے اللہ کی بارگاہ میں، تو کہتے ہیں اب میں وسیلہ کس کا پیش کروں؟ فرمانے لگے کہ یہ میرے پاس آیا ہے اپنی التجا لے کر، میں اس کی غریبی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ اس کے صدقے حاجی شریف کے گناہ بخش دے. اور حاجی صاحب رو رہے تھے. یہ ہے اولیاء کاملین کا طریقہ. تو ایسے لوگوں کی دعا قبول کیوں نہ ہو جو مسکنت کی اس منزل پر پہنچے ہوں، جو اپنے سے دوسرے کو اعلیٰ سمجھے، جو شیخ ہو کر بھی مرید کو خود سے افضل سمجھے، جو یہ سمجھے کہ یہ جو میرے پاس آتا ہے اس کو وہ بھیجتا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ پیر صاحب استاد صاحب اسے کیا سکھاتے ہیں، اس کو کیا عقیدہ سمجھاتے ہیں. تو اس وقت آپ میری باتیں بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے نا باتیں. تو جب بندہ عاجز ہوگا، پیر صاحب اس کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ مالک میری بھی سن اور اس کی بھی سن، میں بھی تیرا محتاج بندہ ہوں اسی کی طرح جو میرے پاس آیا ہے، مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تیرے نزدیک متقی ہونا اور گناہگار ہونا اس کا کوئی مقام نہیں ہے. تیری مرضی ہو تو گناہگاروں کو بخش دے، تیری مرضی نہ ہو تو بڑے بڑے متقیوں کو پکڑ لے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے. تیری ذات تو غنی عن العالمین ہے، میں تیری بارگاہ میں کیا اپنی مشایخت اور اپنی بزرگی پیش کروں؟ یہ تو تیری ذرہ نوازی ہے کہ لوگوں میں تو نے مجھے عزت دی ہوئی ہے. تو جن کا یہ تصور ہو، یہ عقیدہ ہو، یہ عاجزی ہو، ان کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے، کبھی رد نہیں فرماتا.